اے اللہ، اے رب العزت، اے دو جہانوں کی سردار، اے زندگی اور موت کے مالک، اے رب کعبہ، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اللہ، اے ہم سب کی زندگیوں، رزق، موت، عزتوں کے محافظ اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم پہ رحم فرما، میرے مالک، ہم سب بہت مشکل میں ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب العزت، اے میرے مالک، یا اللہ ہم طرح طرح کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ملک پاکستان میں جو بارش کی صورت میں یا اللہ ہم لوگوں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا اللہ ایسے ایسے غریب لوگ، یا اللہ جن کے مکان، چھتیں اور گھر یا اللہ پانی کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہیں، یا اللہ جو لوگ مزدوری کر کے لاتے ہیں، یا اللہ وہ مزدوری کرنے سے قاصر ہے، یا اللہ یہ بارش تو آپ کی رحمت ہے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی چیز اور کبھی کسی نہ کسی طرح کی مصیبتیں، جیسے کہ پہلے کرونا جیسی بیماری، اس کے بعد اب پاکستان میں ایک خارش کے نام پہ ایک بیماری آ گئی، یا اللہ کبھی ہمارے جانوروں کے پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یا اللہ ہمیں وارننگ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وارننگ دیتے ہیں کہ سنبھل جاؤ۔ یا اللہ ہم وقتی طور پہ تو توبہ کرتے ہیں، جیسے یا اللہ آپ ایک گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک زلزلے کی شکل میں اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ہم وقتی طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جیسے یہ خوف ہم سے اوپر سے ہٹتا ہے تو یا اللہ ہم پھر گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ فرمانے دیتے ہیں کہ میرا بندہ جتنے مرضی گناہ کرے میں بہت کریم ہوں، یا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، آپ تو رحمان ہیں، یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کر دے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلوچستان میں 2 لوگوں کی دشمنی میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یا اللہ پنجاب سے گئے ہوئے میرے بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ ان کا کوئی قصور نہیں، یا اللہ جس طرح وہ روزے کی سلسلے میں یا اللہ کی زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں حفظ و ایمان کے ساتھ ان کے گھر میں واپس لے کے آئیں، یا اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اس طرح کی سزائیں نہ دے۔ یا اللہ کہتے ہیں گناہ ایک بندہ کرتا ہے اور اس کی سزا سب کو ملتی ہے، یا اللہ کیونکہ آپ نے اپنے نبی، اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ جب تیری امت کا کوئی بندہ گناہ کرے گا تو میں اسے اس کا سزا کے طور پہ اسے نہیں دکھاؤں گا۔ یا اللہ مگر اس طرح کی چیزیں ہماری سزائیں کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں، یا اللہ آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اے میرے بندے باز آ جا، تیرے پاس وقت ہے۔ یا اللہ ہم اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ ہم اس اندھیری کوٹرے کے اندر گھسے چلے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ایک دن میں 5 ٹائم مولوی مؤذن اذان دیتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، یا اللہ ہم بہانے بنا دیتے ہیں، کبھی کہ ہمارے کپڑے صاف نہیں، کبھی کہ سردی بہت ہے، کبھی کہ گرمی بہت ہے، کبھی کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یا اللہ آپ ہمیں اتنا نوازتے ہیں، یا اللہ رات کو ہم سوتے ہیں تو موت کے منہ میں ہوتے ہیں، صبح ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، یا اللہ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں تو ہم شرم سے پانی پانی ہوتے، تو یا اللہ آپ تو ہمارے رب العزت ہیں، آپ سوچیں کہ اگر آپ کو بتائیں تو کس طرح۔ یا اللہ جب ہم دن بھر اتنے گندے گندے گناہ کر کے فرشتے ہمارا حساب لے کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو یا اللہ دیکھیں آپ کتنے رحمان ہیں۔ یا اللہ آپ صبح انہیں کے ہاتھ ہماری نئی زندگی، ہماری روزی سب کچھ ہمیں لٹا دیتے ہیں، نئے سرے سے دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم پھر بھی کتنے احسان فراموش ہیں، گناہوں کی دلدل میں گھسے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسلام کا بول بالا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ نان مسلم غیر مسلم لوگ، یا اللہ ہمارے نبیوں پہ، ہمارے قرآن پہ، آپ پہ یا اللہ سوال اٹھاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ یا اللہ فلسطین میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یا اللہ معصوم بچے ذلیل ہو رہے،
یا اللہ وہ بچے جو کہ باغ کے پھول ہیں، یا اللہ ان پھولوں کو سرعام مسئلہ جا رہا ہے، یا اللہ وہ مرجھا چکے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا ہے، یا اللہ مسلمان تو ان کی مدد کو نہیں آ رہے، ان کا ضمیر مر چکا ہے، یا اللہ یہ اس موت سے ڈرتے ہیں جو کہ برحق ہے، جو کہ ایک نہ ایک دن آنی ہے، یا اللہ آپ آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کی مدد سے یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ میں نہیں جانتی، یا اللہ اپنے حالات سے تنگ آ کے، یا اللہ خشکی کے رستے، ترکی کے رستے، جو میرے بھائی اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، یا اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ بھی بتائیں انسان حالات سے تنگ آ کے کرے تو کیا کرے؟ یا اللہ ان سب کی اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا، انہیں باحفاظت ان کی منزل مقصود پہ پہنچانا۔ یا اللہ جو میرے بھائی پردیس میں ہیں، اپنے گھر والوں سے دور ہیں، یا اللہ پیپروں کا مسئلہ ہے، ان سب کے پیپر بنوانا، یا اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار لگوا دے، یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ میرے ہسبینڈ کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی خیر فرما، انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، یا اللہ میرے ہسبینڈ کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، انہیں صحت تندرستی والی زندگی دے۔ یا اللہ اسپتالوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں، یا اللہ پیسوں کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو اسپتالوں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر، یا اللہ وہ کب سے آپ کی منتظر ہیں، میرے پروردگار آپ کو کسی کی دعا تو پسند ہو، یا اللہ میں جانتی میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گندے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہو سکتا ہے میرے انسٹاگرام کے فالوور، میری یوٹیوب کی فیملی میں، یا اللہ اسلامک چینل کے ناظرین میں کوئی تو ہوگا جس کی دعا آپ کو پسند ہوگی، جس کا ہاتھ اٹھانا پسند ہوگا، یا اللہ ان کا واسطہ دے کے کہتے ہیں آپ کو امام حسن حسین مولا علی بی بی فاطمۃ الزہرا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، یا اللہ سب بیماروں کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے، یا اللہ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر وہ اپنے گھروں میں لوٹ جائے، یا اللہ میری خالہ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی عطا کر، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ، یا اللہ جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ میری والدہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ جن کے ماں باپ سلامت ہیں ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پہ، بچوں کے سروں پہ سلامت رکھنا، میرے والد کا سایہ بھی ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، یا اللہ سب کے ویروں کو حفظ و ایمان میں رکھنا، صحت والی زندگی عطا کرنا، اس کے بعد میرے ویر کو بھی صحت والی زندگی عطا کرنا، یا اللہ ہم لڑکیوں کو شرم و حیا پردہ کرنے والی زندگیاں عطا کر، یا اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمارے جسم اور چہرے پہ اتنا پردہ ہو کہ یا اللہ نامحرم ہمیں دیکھ نہ سکے، یا اللہ ہمارے شرم و حیا والی زندگیاں عطا کر، یا اللہ مجھے بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتی، یا اللہ دانش بھٹا، عمران عباس، اداس لڑکا اور جتنے بھی میرے انسٹاگرام کے فالوور ہیں اور جتنے بھی یوٹیوب پہ، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر، یا اللہ وہ دانش بھٹا، یا اللہ وہ بلوچستان میں پھنسے ہوئے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی مشکل آسان کر، یا اللہ جنہوں نے بھی میرے لیے مجھ کو دعا کے لیے کہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مگر پھر بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دعا کے لیے کہے، یا اللہ ان کی جو پریشانیاں دور فرما، یا اللہ میرے اسلامک چینل کے ناظرین کی جو بھی پریشانیاں، جو بھی جائز حاجات ہیں سب کو پورا کر دے، ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ میں دلوں کی حال نہیں جانتی، آپ بہتر جانتے، یا اللہ آپ ان سب کو جتنے بھی لوگ پاکستان میں سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر، یا اللہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے سچی محبت کرتا ہے انہیں آپس میں ملا دے، یا اللہ ہمیں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کر، اور یا اللہ ہمیں شیطان سے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ لڑکے لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی عزتوں کا پاس رکھنے والا بنا دے، یا اللہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو جس چیز کا حکم آپ کی طرف سے نہیں آتا یا اللہ اس کو بڑائی سمجھ کے ان لوگوں کو ماننے والا بنا دے، یا اللہ غلط قدم اٹھا کے ماں باپ کی عزتوں کو رولنے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے،
یا اللہ جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ میں صبح نماز کے لیے کوشش کرتا ہوں، فجر کی اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ جو دن بھر کے گناہ کرتا ہے وہ تیرے گلے کا توپ بن جاتے ہیں جو تجھے اٹھنے نہیں دیتے۔ یا اللہ ہمیں کم سے کم گناہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یا اللہ مرتے دفعہ کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں میں ہم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ جتنے بھی اسلامک چینل کے ناظرین پاکستان سے باہر ہیں، سب کے رزق عمر میں برکت عطا فرما، پریشانیوں سے دور رکھ۔ یا اللہ سسٹر آسمہ کی بھی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظتیں فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کر۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں گانے سننے کی بجائے نعتیں اور تلاوتیں سننے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نامحرموں سے باتیں کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کا بول بالا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میرے پاکستان اور میرے اسلام کا نام اور پرچم ہمیشہ لہراتا رہے۔ یا اللہ پاکستان کی بارڈروں پہ فوجیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے پولیس بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہماری حکومت کی بھی آنکھیں کھول دے۔ یا اللہ ہم لوگوں پہ کوئی ایسا حکمران عطا کر جو ہمارے غریبوں کی اور ہمارے اس پاکستان کے لوگوں کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف اس جگہ پہ جائے جہاں انہیں اپنی پبلسٹی نظر آئے۔ یا اللہ یہ غریب جائے تو کہاں جائے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو کوئی اچھا حکمران عطا کر۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ جمعے کا دن ہے۔ یا اللہ زندگی گناہوں سے اتنی بوجھل ہو چکی ہے کہ نہ سکون کی نیند آتی ہے اور نہ ہی کچھ کھانا پینا اچھا لگتا ہے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ زندگی کی کون سی شام آخری شام ہو جائے اور لوگ ہمارے کفن دفن اور قبر کی تیاری کر رہے ہیں، اور یا اللہ جو ہمارے اپنے پیارے ہیں ہم تھوڑی دیر کہیں لیٹ ہو جائیں تو انہیں انتظار رہتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ یا اللہ وہی اپنے پیارے مٹی تلے دبا کر واپس چلے آتے ہیں۔ یا اللہ آپ اور آپ کی حبیب کے علاوہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ یا اللہ روح کانپ سی جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون سا منہ لے کے قبر میں جائیں گے۔ یا اللہ قبر کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے۔ یا اللہ منہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یا اللہ آپ کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے ہی بندے۔ یا اللہ مانا کہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، مگر یا الہی ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ یا اللہ گناہوں سے چور ضرور ہے مگر غلام تو آپ کے محبوب کے ہیں۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ زندگی کی آخری ہچکی ہمیں آ جائے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے۔ یا اللہ آپ کے پیاروں کا واسطہ، یا اللہ ہم سے بہت بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے۔ یا اللہ کسی کا دل دکھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا پوری کرتے ہر آرزو بے کس و مجبور کی، دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔